بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ یہ آیات جن کی خاکسار نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الکہف کی آیات ہیں۔ سورۃ الکہف کا 9واں رکوع ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ کہف وہ صورت ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے بچایا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے بار بار سنی ہے اور احمدیوں کو خاص طور پر ذہن نشین ہے، کیونکہ یہ اس مسیح موعود کی جماعت ہے جس کو سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل دجال، کاسر صلیب قرار دیا ہے۔ وہ مسیح موعود جس کا یہ کام ہے کہ اس نے اس فتنہ دجالیت کو پاش کرنا ہے اور مومنین کی جماعت کو فتنہ دجال سے بچا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی ملاقات کروانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق قائم کروانا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ جماعت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لے کے اللہ کے فضل سے یہ خدمت سر انجام دے رہی ہے تقریباً 131 سال سے، اور یہ قرآن کریم کے جو درس ہیں، احادیث کے درس ہیں اور دیگر جو دینی سرگرمیاں ہیں، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمارے فتنہ دجالیت سے مسلمانوں کو اور مومنوں کو اور دنیا کو بچانے کا یہ جو مشن ہے، اس کی سربراہی سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز فرما رہے ہیں۔ آپ حضرت امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ میں درس کے آغاز میں سب احباب جو میری یہ آواز سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ پیارے آقا کی صحت و سلامتی، درازی عمر اور آپ کے مقاصد عالیہ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک فاشف
امامنا شفاء کاملا عاجلا لا یغادر سقما آمین۔ احباب کرام، قرآن کریم کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے مستشرقین کی طرف سے، یعنی وہ مغربی علماء جو مسلمان تو نہیں ہے لیکن وہ انہوں نے اسلام کا علم حاصل کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر اعتراضات کیے جائیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا اعتراض جو وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے نعوذ باللہ وہ بے ترتیب ہے، بس جیسے جیسے کوئی واقعہ یاد آیا تو بے ترتیب اس کو قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ اعتراض ان کے قلت تدبر کا اور عدم علم کا مظہر ہے۔ قرآن کریم کی وہ تفسیر جو جماعت احمدیہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے اور آپ کے خلفاء کے ذریعے سے پیش کرتی ہے، اس میں ہر آنے والی آیت کا تعلق جو ہے گزری ہوئی آیت کے ساتھ، اور ہر آنے والی صورت کا تعلق جو ہے اس کا گزری ہوئی صورت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس رکوع کی تفسیر میں یہ چیز بیان فرمائی ہے، اس کا تعلق جو ہے پچھلے واقعات کے ساتھ جو جوڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ تمثیلوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 34 سے لے کے 45 تک۔ ایک باغ کی تمثیل کا ذکر ہے کہ دو دوستوں کو باغ دیا گیا اور جس نے آخرت کا انکار کیا اس کا باغ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، پہلے تو تمثیلوں سے اس امر کو بتایا کہ عیسائیت اور اسلام کا مقابلہ گو کمزور اور طاقتور کا مقابلہ ہے، لیکن غور کیا جائے تو طاقتور وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، وہ نہیں جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہے۔ اور اشارتاً یہ بھی بتایا کہ مسیحیت کی ترقی اس رنگ میں مقدر تھی کہ پہلے ایک دفعہ یہ قوم ترقی کرے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو اور کچھ عرصہ اسلام ترقی کرے، پھر دوبارہ انہیں ترقی ملے۔ اب اس مضمون کو آسمانی کتب کے حوالہ سے ثابت فرمایا گیا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ کو یاد رکھنے کے لیے میں ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں جن کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان رفیق سے کہا تھا، نوجوان دوست سے کہا تھا کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں اس پر قائم رہنے سے نہیں چلوں گا یہاں تک کہ ان دونوں سمندروں کے اکٹھے ہونے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا صدیوں تک آگے ہی آگے چلتا چلا جاؤں۔ پس جب وہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نوجوان ساتھی ان دونوں سمندروں کے باہم ملنے کی جگہ پر یعنی قرب زمانہ نبوی تک پہنچے تو وہ اپنی مچھلی وہاں پر بھول گئے، جس پر اس مچھلی نے تیزی سے بھاگتے ہوئے سمندر میں اپنی راہ لی۔ پھر جب وہ اس جگہ سے آگے نکل گئے تو اس یعنی موسیٰ نے اپنے نوجوان رفیق سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا ہمیں دو، ہمیں یقیناً اپنے اس سفر کی وجہ سے تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بتائیے اب کیا ہوگا؟ جب ہم آرام کے لیے اس چٹان پر ٹھہرے تو میں مچھلی کا خیال بھول گیا اور مجھے یہ بات شیطان کے سوا کسی نے نہیں بلائی، اور اس نے سمندر میں عجیب طرح سے اپنی راہ لے لی۔ اس نے کہا یہی وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ایک ایسا بندہ وہاں پایا جسے ہم نے اپنے حضور سے رحمت کی سیرت بخشی تھی اور اسے ہم نے اپنی جناب سے خاص علم بھی عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ کیا میں اس مقصد کے لیے آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے اس میں سے کچھ رشد کی باتیں مجھے بھی سکھائیں۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکے گا، اور جس بات کے علم کا تو نے احاطہ نہیں کیا اس پر تو صبر کر بھی کیوں کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس روحانی بزرگ نے کہا کہ اچھا اگر تو میرے ساتھ چلے تو تو کسی چیز کے متعلق جب تک کہ میں اس کے متعلق تجھ سے ذکر کرنے میں پہل نہ کروں مجھ سے سوال مت کیجیے۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کے ترجمے سے احباب نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے، اور یہ سفر جو ہے ایک روحانی سفر ہے، ایک عظیم شان روحانی سفر ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کا یہاں پر ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی سفر کی،
تو مسلمانوں کے لیے بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے حیرانی کی باعث بنی رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہود نے کچھ سوالات کیے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں اکٹھا کر کے دے دیا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اگر کوئی سوال تھا تو بھی ان دونوں واقعات کے درمیان میں جو اوپر تمثیلات بیان کی گئی ہیں، جس میں باغ کی تمثیل ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کو جو اس رکوع میں بیان ہوا ہے، کیوں اکٹھا کیا گیا ہے؟ کم سے کم ان دونوں سوالوں کے جواب اکٹھے رکھے جاتے۔ حضور فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ سب مضامین ترتیب سے بیان ہوئے ہیں، اور ہر واقعہ اور تمثیل کو خاص ضرورت سے اپنے اپنے مقام پر رکھا گیا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کی قومی زندگی میں ایک عجیب بات پائی جاتی ہے کہ جس کی کوئی اور مثال کم سے کم مجھے تو معلوم نہیں، اور وہ یہ کہ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ایک ترقی کا دور ملا، درمیان میں ایک اور نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، اور اس کی قوم کو ترقی کا ایک دور ملا۔ اس کے بعد پھر مسیحی قوم کی ترقی شروع ہو گئی۔ اس واقعہ کی طرف پہلے تمثیل میں نہر کے لفظ سے اشارہ کیا گیا تھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو اس جگہ رکھ کر اس مضمون کو واضح کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ تھے، جیسا کہ استثناء باب 18 آیت 18 میں پیشگوئی کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں یعنی خدا ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا۔ تو بائبل میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی متعدد جگہوں پہ کما کا لفظ ہے کہ ایک جگہ پہ ہے کہ جس طرح ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نگران رسول جو ہے وہ تمہارے درمیان میں بھی بھیجا ہے۔ پھر آیت استخلاف میں بھی کما کا لفظ ہے کہ اس طرح اس امت میں خلافت کا نظام قائم ہوگا جس طرح پہلی امتوں میں ہوتا تھا، اور پہلی امت ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو یہ مشابہت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو مسیحیوں کی ترقی کے دونوں دوروں کے درمیان میں بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسیح موسیٰ ان دونوں دوروں کے درمیان میں پیدا ہونا ضروری تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم شان ترتیب ہے جس کی وجہ سے درمیان میں یہ واقعہ چونکہ دو ترقیوں کا دور ہے مسیحیوں کا، عیسائیوں کا، تو اس کے درمیان میں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مسیح موسیٰ سے آپ کی آمد ہونی تھی، تو اس لیے درمیان میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ایک نوجوان ساتھی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ تک ہم نہ پہنچے میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا، اور پھر جب آگے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمت اور علم حاصل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی مقرب شخصیت جو ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، جو دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس بارے میں مختلف قسم کی روایات بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تھے، ایک نبی ہیں جو غائب رہتے ہیں لیکن جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں۔ تو ایک خیالی ایک نبی کا تصور انہوں نے پیش کیا ہوا ہے، ایسی ہستی کو کہتے ہیں جی وہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر میں ملے تھے۔ پھر یہ سفر آپ نے کیوں کیا، آگے چل کر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ ان کا یہ خیال کہ یہاں مراد خضر علیہ السلام ہے جن سے ملاقات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ درست نہیں ہے، اور وہ کون سی ہستی ہے جس کے ساتھ اصل میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی، جس کا درجہ آپ سے بھی بڑا تھا، اور جو گویا کہ آپ کے استاد کا درجہ رکھتا تھا، کیونکہ آپ ان سے کسب فیض کرنا چاہتے تھے اور سوالات پوچھتے تھے اور علم حاصل کرنا چاہتے تھے آپ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سفر کیوں کیا گیا تھا۔ اس کے متعلق بھی مفسرین نے مختلف روایات دی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا کوئی شخص اس دنیا میں موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک شخص ہے، تو پھر اس شخص کا پتہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی تلاش میں اس کو ملنے کے لیے نکلے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی اور عالم ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی اور اس شخص کا پتہ بتا دیا جو ان سے بھی بڑھ کر عالم تھا، اور اس پر وہ اس سے ملنے کے لیے گئے۔ بہرحال یہ مختلف قسم کی روایات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن
یہ اصل میں ان کو غلطی لگی ہے. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے کی جو صورت ہے. آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ایک روحانی سفر کروایا گیا جس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور اس اسراء کے نتائج بھی بیان کیے گئے تھے کہ آئندہ کیا کیا واقعات ظاہر ہوں گے اور مسلمانوں کو کس طرح ترقیات ملیں گی. پھر اسراء کی بیان کردہ کامیابیوں میں مسلمانوں کے لیے جو خطرات پیش آنے والے تھے ان کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہود اور نصارہ کی مخالفتوں کا ذکر کیا گیا تھا. ان عظیم شان خطرات میں سے ایک بڑا خطرہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک گروہ جو عیسائی کہلاتے ہیں، مسلمانوں کو آخری زمانہ میں سخت صدمہ پہنچانے والے تھے یہ لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے علاوہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسراء کو بھی اس جگہ پر بیان کیا ہے، یعنی آپ کے اس روحانی سفر کو بھی بیان کیا ہے جس میں آپ ایک نوجوان ساتھی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور جس سے اس امر کی تصدیق اصل میں مقصد ہے کہ آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے اور آپ کی امت کو غلبہ دیا جائے گا اور موسوی امت کا بقیہ حصہ یعنی عیسائی لوگ جو ہیں وہ غالب نہ ہو سکیں گے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک کشف ہے، یہ کوئی ظاہری واقعہ نہیں ہے. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 12 دلائل بیان کیے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے کیوں ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ اس کو ایک اعلیٰ درجے کا کشف ہم مانیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی. اور پہلا ثبوت آپ یہ پیش فرماتے ہیں کہ بائبل جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بعد کے نبیوں کے حالات بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں ان میں کسی جگہ اس سفر کا ذکر موجود نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ظاہری واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اگر واقعہ ظاہری ہوتا تو کسی نہ کسی رنگ میں وہاں پر ذکر ہوتا. بے شک قرآن کریم نے جس طرح ذکر کیا اس طرح کا نہ ہوتا ذکر، لیکن کچھ نہ کچھ ذکر وہاں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہاں بالکل اس کا سرے سے ذکر ہی نہ ہونا جو ہے وہ یہ بات بتاتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ جو ہے ظاہری طور پر پیش نہیں آیا. پھر اس بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی سفر ثابت ہے جو مدین کی طرف ہوا تھا، اور قرآن کریم میں بھی اس کا متعدد بار ذکر آیا ہے اس سفر کا، اور بائبل میں بھی ذکر ہے. اور دونوں جگہ پہ وہاں آپ کے اکیلے سفر کرنے کا ذکر ہے، کسی ساتھی کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے وہ جو ظاہری سفر مدین کا تھا وہ بھی یہاں مراد نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھتے ہیں قرآن کریم سے، بائبل سے اور تاریخی کتابوں سے، تو اس کے علاوہ اور کوئی سفر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ثابت ہی نہیں ہے. اس لیے لازمی طور پر اس سفر کو ہم ایک کشفی سفر جو ہے وہ لینے پر مجبور ہیں. اسی طرح یہ تو بعثت سے پہلے کی بات ہے. بعثت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسا سفر ثابت نہیں ہے جس سے اپنی قوم سے علیحدہ ہو کے تو دور کے کسی علاقے کی طرف چلے گئے تھے. چوتھا ثبوت آپ یہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے 40 دن کے لیے جب علیحدہ ہو کر پہاڑ پر خدا تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے گئے تو پیچھے صرف 40 دنوں کی ان کی علیحدگی کے نتیجے میں قوم جو ہے خراب ہوگی اور بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، وہ مشرک ہو گئے. جب 40 دن کی غیر حاضری نے یہ تباہی مچا دی تھی تو اتنے لمبے سفر کی صورت میں جو کئی سال تک بلکہ کئی صدیوں تک جو ہے وہ الفاظ ایسے ملتے ہیں وہ جاری رہا، تو وہ کیسے ایسے ہو سکتا تھا کہ وہ قوم جو 40 دنوں میں خراب ہو گئی تھی وہ اتنے لمبے سفر میں خراب نہ ہوئی ہو. لیکن بائبل سے اس 40 دن کے بعد کی غیر حاضری میں تو اس قوم کے خراب ہونے کا ہمیں علم ملتا ہے کہ وہ فساد کا شکار ہو گئی، لیکن کسی اور فساد کا ذکر نہیں ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح کا کوئی جسمانی سفر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا. 5ویں دلیل آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے جب گئے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے تو آپ نے قوم کو سردار کے بغیر، سربراہ کے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ وہاں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین یا اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے. لیکن یہ 40 دن کا سفر جو ہے اس میں آپ اپنا ایک جانشین مقرر کر کے گئے کہ قوم جو ہے وہ سردار کے بغیر نہ رہے، سربراہ کے بغیر نہ رہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سالوں کا سفر جو ہے اس پہ آپ چلے گئے اور کوئی سربراہ مقرر نہیں کیا؟ کیونکہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضرت ہارون علیہ السلام کو سربراہ اور خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر موجود ہے، دوسری دفعہ کوئی ذکر نہیں ہے بائبل میں کہ آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہو. تو اس لیے ہم یہ ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سفر پر گئے ہوں اتنے لمبا عرصے کے لیے اور اپنا جانشین بھی مقرر کر کے نہ گئے ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں 6ٹھی دلیل کہ یہ امر
انبیاء کی سنت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد وہ اپنی قوم سے ایک لمبے عرصہ کے لیے الگ ہو جائیں۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ایک سفر کا ملتا ہے کہ آپ فلسطین سے ہندوستان کی طرف ہجرت کر کے گئے، لیکن وہ بھی اصل میں اپنی قوم کے اندر ہی ایک سفر تھا، کیونکہ آپ کی قوم کا ایک حصہ جو ہے وہ ہجرت کر کے کشمیر میں اور دوسرے علاقوں میں جا چکا تھا، تو ان کی تلاش میں آپ نے یہ سفر کیا تھا۔ اس لیے یہ سفر جو ہے یہ قوم کو چھوڑ کے کسی غیر علاقے میں لمبے عرصے تک جانے والا سفر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس لیے انبیاء کی یہی سنت ہے کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ قوم کی ہدایت، ان کی رہنمائی اور ان کی نگرانی اصل میں انبیاء کا مشن ہوتا ہے اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور کوئی نبی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے کہیں کسی دوسرے علاقے میں نہیں جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کے اندر جو کنز کا ذکر ہے آگے چل کے آئے گا اگلے رکوع میں کہ ایک خزانے کا ذکر ہے اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خزانہ سے مراد جو ہے علم تعبیر میں یہ علم ہوتا ہے۔ تو اگر انہوں نے اس واقعے میں کنز کے لفظ کی تعبیر بیان کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی چیزیں بھی جو اس کشف کے اندر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، دیوار کا ذکر ہے، مچھلی کا ذکر ہے کہ وہ پانی میں چلی گئی، ان سے کھوئی گئی، اور پھر ایک نوجوان کو قتل کرنے کا ایک ذکر آتا ہے آگے، تو یہ ساری چیزیں بھی تمثیلات ہیں، یہ تعبیر طلب باتیں ہیں، ان کو بھی ظاہری طور پر ہم نہیں لے سکتے۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں 10ویں جو دلیل ہے وہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ جو ہے بحیثیت مجموعی بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ کشف تھا، کیونکہ جو 3 باتیں اس سفر میں بتائی گئی ہیں اگر وہ ظاہری لی جائیں تو وہ ایسی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی معمولی مومن بھی سفر کرے۔ کجا یہ کہ حضرت موسیٰ کو ان باتوں کے سیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہو؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سیکھنے گئے تھے کہ کشتی کا تختہ کیسے توڑا جاتا ہے، یا قتل کیوں کر کیا جاتا ہے، یا دیوار بنانے کی ترکیب کیا ہے، یا اس پر اجر لینا چاہیے یا نہیں، یہ دیوار بنانے کی کوئی اجرت لینی چاہیے کہ نہیں؟ ان باتوں کے سیکھنے کے لیے تو ایک جاہل گنوار بھی سفر نہ کرے گا۔ غرض ان باتوں میں سے کوئی بھی تو ایسی بات نہیں جس کو ظاہری صورت میں مان کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم اور ذی شان نبی کا سفر جائز اور معقول قرار دیا جا سکے۔ ایک عظیم و شان کام آپ کے سپرد ہے کہ اپنی قوم کو ان کی نگرانی کرنی ہے، ان کی ہدایت کا بندوبست کرنا ہے، اور اس کو چھوڑ کے آپ دیوار بنانے کا علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑے، یہ آپ کی جو عظمت شان ہے اس کے خلاف ہے۔ ایک مفسر ہے امام ماوردی، انہوں نے یہ روایت کیا کہ جس شخص کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے وہ ایک فرشتہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے اس استاد کا جس کا اس کشف میں ذکر ہے فرشتے کا قرار دینا جو ہے، تو یہ چیز بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک ظاہری سفر نہیں تھا، کیونکہ فرشتہ اگر وہ استاد تھا تو فرشتہ تو خود آپ کے پاس آ سکتا، تو آپ کو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے یا سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے اس فرشتے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم سے اور دیگر الہی کتابوں سے ہمیں علم ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انبیاء تک پہنچتے ہیں، انبیاء جو ہے اس طرح فزیکل سفر کر کے فرشتوں کے پاس نہیں جاتے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک سفر جو ہے یہ کوئی ظاہری سفر نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ودتنا ان موسیٰ کان صبرا حتی یقص اللہ علینا من خبرہما، کہ اے کاش موسیٰ صبر کرتے اور خاموش رہتے، بار بار سوال جو کیا انہوں نے، اور پھر تیسرے سوال پر ان کے استاد نے منع کر دیا کہ اب میں تمہیں مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، تو اے کاش وہ صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور خبریں بھی بتا دیتا۔ تو اب یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ظاہری سفر تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت عرفہ ہے، میں بھی اپنے ذہن میں ان امور کے معلوم کرنے کا کوئی شوق نہیں پاتا کہ جی دیوار کیسے توڑی جاتی ہے، قتل کسی کو کرنا ہے کیسے ہے، کشتی میں سوراخ کیسے کرنا ہے، یہ باتیں جو ہے ایک عام انسان کو بھی شوق نہیں ہے کہ ان کا علم حاصل کرے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت عرفہ ہے۔ فرماتے ہیں نہ ہی میرے نزدیک کوئی سمجھدار انسان ایسی سطحی باتوں کے متعلق زیادتی علم کی خواہش کر سکتا ہے، پس معلوم ہوا کہ یہ آئندہ کی اخبار تھیں جو کشفی رنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئیں، اور چونکہ وہ غیب پر مشتمل تھیں اور آئندہ امت محمدیہ کے حالات کو ظاہر کرتی تھیں، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش تھی کہ کاش موسیٰ خاموش رہتے اور بھی باتیں کھل جاتی۔ ان دلائل سے یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ کشف کا واقعہ ہے، کوئی ظاہری واقعہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کا ذکر ہے کہ وہ استاد کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم دے رہے تھے اور آپ ان سے علم حاصل کر رہے تھے، تو وہ شخص کون تھا؟ اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ
حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استاذ المکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب کی رائے تھی کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود متمثل ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ گو یہ خیال ایک ذوقی نظریہ ہے کہ جس وقت کوہ سینا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت موسیٰ کو بشارت دی گئی اور انہیں معلوم ہوا کہ ایک عظیم الشان نبی میرے بعد پیدا ہونے والا ہے، تو ان کے دل میں یہ معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کون سی تجلی ہوگی جو اس نبی پر ظاہر کی جائے گی جس پر انہوں نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، ذرا مجھ پر بھی وہ محمدی تجلی ظاہر فرما تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ اس عظیم الشان نبی پر تو کس شان سے ظاہر ہوگا۔ اس کا انہیں یہ جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر شخص اپنے مناسب حال ہی تجلی دیکھ سکتا ہے۔ میرے لیے اس بیان کی تائید اس سے بھی ہو جاتی ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پیشتر روحانی تجلی دیکھ چکے تھے، ان کے جو حسب حال تھی وہ نظارہ پہلے دیکھ چکے تھے، جیسا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی انا ربو کا فخلا نہ علیہ کا ان کا بالواد المقدس طوا، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ تو پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھ چکے تھے تو ان کے اس قول کے کیا معنی ہوئے کہ اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا؟ اگر اس کے یہ معنی کیے جائیں کہ پہلے روحانی تجلی دیکھی تھی اور اب وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کو بیوقوف قرار دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ کسی کا یہ کہنا کہ اے خدا تو مجھے مجسم ہو کر نظر آ، نادانی کی بات ہے، اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہرگز منسوب نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ موسفی تجلی پہلے ان پر ہو چکی تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب جو خواہش انہوں نے کی وہ کسی اور رویت کے لیے تھی، کسی اور نظارے کے لیے تھی، اور چونکہ اس درخواست سے مان پہلے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی، میں یہی قیاس کرتا ہوں کہ یہ درخواست ان کی محمدی تجلی دیکھنے کے بارے میں تھی، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ لن ترانی، کہ تو مجھے اس صورت میں نہیں دیکھ سکتا جس صورت میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے دیکھنے کے لیے محمدی مرتبہ کی ضرورت ہے جو تجھے حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لن ترانی کہہ کر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جلوہ دکھایا، چنانچہ موسیٰ نے دیکھ لیا کہ واقعہ میں وہ اس جلوہ کے مطابق ظرف نہ رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ اس جلوہ کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ کے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کشف دکھایا، اور اس کشف کا خضر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، جس کے ساتھ چلنے کی موسیٰ علیہ السلام کو طاقت نہ تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے چند اشعار کے اوپر میں اس درس کو ختم کرتا ہوں، جس میں آپ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ظرف نہیں تھا کہ وہ اس نظارہ کو دیکھ سکتے، وہ اس نظارہ کی تاب نہیں لا سکتے تھے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے والا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں نبیوں کا امام آیا، اللہ امام اس کا، سب تختوں سے اونچا ہے تخت عالی مقام اس کا، اللہ کے آئینہ خانے سے شریعت کی نکلی وہ دلہن جو کر کے جو 16 سنگھار آئی، اترا وہ خدا کوہ فاران محمد پر، اترا وہ خدا کوہ فاران محمد پر، موسیٰ کو نہ تھی جس کے دیدار کی یار آئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔